الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم من الماء والطين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. میرے اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور تمام سامعین کرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالتا ہے. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ کریم کی ذات و مبارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے شفیع معظم رب کے محبوب دنائے غیوب فخر عرب و عجم امت کے سہارے والی کون و مقام سیاہ لامکاں معصوم آمنہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حدیث کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں گی. بخاری شریف کی ابتدا میں حدیث نمبر 10 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، مجھ سے عشق نہ کرنے لگ جائے، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہم اپنے وجود کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، کیونکہ اگر میرے پیارے آقا رب کے پیارے محبوب رب کے پیارے عاشق اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس کائنات کو رونق نہ بخشی جاتی، اس کائنات کو رنگ نہ بخشا جاتا، اس کائنات کو وہ نور نہ بخشا جاتا. جب میرے آقا اس کائنات میں تشریف نہ لاتے ہم اپنے وجود کے اندر بھی اپنے پیارے عاشق کے محتاج ہیں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام
یہ جو میں یہاں پر بیان کر رہی ہوں نا، سب کی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر نعت خواں یا بیان کرنے والا جوش و جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ بھی بیان کر رہا ہے تو آپ سب سے التماس ہے کہ آپ بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ بات کی توجہ سے سنیے۔ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے ہوئے بہت ہی روئے، بے تحاشا روئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ثوبان روتے کیوں ہو؟ تو آپ نے عرض کی، میں رو رہا اس لیے ہوں کہ جب دل نہیں لگتا تو زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، جب دل نہیں لگتا تو زیارت کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو پیارے نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ تو عرض کی، سوڑیا مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار نصیب ہو جائے گا، لیکن کل صبح قیامت کے دن آپ کے عشق سے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، لیکن وہاں اگر آپ کا دیدار نہ ہوا، آپ تو ہوں گے اونچے درجے میں نبیوں کے ساتھ اور میں ہوں گا غلاموں کے محلے میں غریبوں کے ساتھ۔ تو اگر وہاں پر زیارت نصیب نہ ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ آپ فرمائیے میں کیا کروں گا؟ آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھیے اور اس صحابی کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، جنہوں نے اپنے الفاظ آنسوؤں میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے گردن جھکائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ پریشان مت ہوئے، روئے مت، کیونکہ جو اللہ اور اس کے عاشق کا، اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے، اسے کبھی بھی کسی چیز سے محروم نہ رکھا جائے گا۔ اے عشق نبی میں دل میں بھی سما جانا، سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اے عشق نبی میں دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا ہونا یہ ایمان پر اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی دلیل ہے، دلیل بنتی نہیں، کیونکہ میرے نبی سے عشق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا اور ان کا وجود اطہر ہی پوری دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس بندے کی جتنی کامل محبت اور عشق ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمارا عشق کرنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے۔ مختلف سے کہو کہ چھیڑے ذرا جانے تمنا کا قصہ، مختلف سے کہو کہ چھیڑے ذرا جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بے سہارا میرے آقا کا نام لے تو یہ نام اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ کوئی میرے آقا کا نام غم میں لے تو یہ غموں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا،
تو اس کائنات کے صدقے رونق بخشی. یہ ہے میرے آقا کے, یہ ہے میرے اللہ کے عشق کی دلیل, جس کے صدقے پر سب کچھ لٹا دیا گیا, جس کے صدقے پر سب کچھ لٹا دیا گیا. صحابہ کرام نے کس کس چیز کے صدقے نہیں قربانیاں دی. یہ ہے میرے صحابہ کرام کے عشق کی دلیل. میرے رب نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنا ذکر رکھا. میرے رب نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حضور کا, اپنے عاشق کا, اپنے مکی کا, اپنے مدنی کا ذکر رکھا. یہ ہے میرے آقا کے, یہ ہے میرے رب کے عشق کی دلیل. کیا مانگتے ہو؟ عشق کی دلیل مانگتے ہو؟ عشق کی دلیل نہیں ہوتی. میرے رب نے عشق کی دلیلوں کو پار کر دیا. میرے رب نے اپنے ذکر کے ساتھ ہر جگہ پر اپنے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر بلند کیا. یہ میرے اللہ کے عشق کی دلیل ہے. آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ امتی کے عشق کی دلیل کیا ہے. اور ایک امتی کے محبت و عشق کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بنا دیکھے, آپ کو بنا دیکھے آپ پر ایمان لائے, آپ کو بنا دیکھے آپ پر ایمان لائے اور عشق اور محبت کیا. یہ ہے ایک امتی کے عشق کی دلیل. میں نے پہلے اللہ کے عشق کی دلیل بیان کی اور اب ایک امتی کی دلیل بیان کرتی ہوں کہ ہم نے بنا دیکھے آپ سے عشق کیا